150 سال کی زندگی کوئی حیثیت نہیں بنتی ہے. 1500 سال کا پرسرات کا راستہ ہوگا سے سوچ رہتے ہیں. پھر حساب کتاب ہوگا، جنت والے جنت میں، دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے. اس کے بعد ایسی زندگی شروع ہوگی جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. ہمیشہ ہمیشہ زندگی ہوگی. جیسے رمضان سے سنتے ہیں بہت کو کالی مرغی کی شکل میں لا کر جنت اور دوزخ کے درمیان میں سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے. اعلان ہوگا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا. وہ ساری منظریں آخری آنے والی ہیں. ہماری دنیا کی زندگی سے بہت لمبی ہیں، بہت بڑی ہیں. اور پھر زندگی یہ مختصر بھی بہت ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں کتنی ہے. ہم سب اس کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. کسی کو اس کا علم نہیں دیا گیا کہ دنیا میں کتنا رہنا ہے. چیز تھوڑی ہو لیکن پتہ ہو کتنی ہے. اللہ کے یہاں تو ہر ایک کے لیے وقت مقرر ہے، لیکن کسی کو اس کا علم نہیں دیا گیا. ہم سب اس کو جانتے ہیں. ہمارے سامنے واقعات ہوتے ہیں. چند لمحے پہلے آدمی کے سامنے کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن تھوڑی چند لمحوں کے بعد اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے. دن رات واقعات حادثات ہمارے سامنے ہوتے رہتے ہیں. تو زندگی مختصر ہے، غیر یقینی ہے. پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے، اللہ کی طرف سے کس وقت بلاوا آ جائے. لیکن دوستو، ایک تیسری حیثیت ہے زندگی کی، جس کی وجہ سے یہ زندگی اہم بہت زیادہ ہے. وہ یہ ہے کہ بھی سارے فیصلے اسی زندگی پر ہو رہے ہیں. اس دنیا میں جو حالات آ رہے ہیں وہ بھی جیسے ہم یہاں زندگی گزار رہے ہیں، یہ مختصر سی خیال کی زندگی، اس کو جیسے ہم گزارتے ہیں اس کے مطابق اللہ کی طرف سے فیصلے آ رہے ہیں، ویسے ہی حالات آ رہے ہیں. قبر میں جو حال آئے گا وہ بھی جیسے یہ موت سے پہلے پہلے والی زندگی گزاری ہوگی، اس کے مطابق ہی قبر میں معاملہ ہوگا. قبر کے بارے میں ہم پڑھتے رہتے ہیں، علماء کرام سے سنتے بھی رہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو. جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اب کس کی قبر جنت کا باغ بنتی ہے، کس کی قبر جہنم کا گڑھا بنتی ہے، اس کا فیصلہ اسی زندگی پر ہونے والا ہے. جو ہم موت سے پہلے زندگی جیسے گزاری ہوگی اسی کے مطابق قبر میں معاملہ ہوگا. قبر کی پریشانی سے بچنے کے لیے وہاں کوئی تیاری کا موقع مل جائے. ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں کوئی موقع نہیں ملے گا. ایسے ہی حشر کا میدان بڑا سخت دن ہوگا. سورج قریب ہوگا، زمین چاند کی طرح تپ رہی ہوگی، بہت پریشانی کا عالم ہوگا. سارے لوگ جمع ہوں گے اور بہت پریشان ہو جائیں گے. اتنے پریشان ہو جائیں گے جیسے فضائل صدقات میں پڑھتے رہتے ہیں کہ وہ یہ کہہ اٹھیں گے کہ یا اللہ تو ہمارا حساب کتاب شروع کر، چاہے ہمیں دوزخ میں ڈال دیں. اتنے پریشان، اتنے تنگ ہو جائیں. سفارشیں کرائیں گے انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی پاس جا کر، اس کے لیے کہ حساب کتاب شروع ہو. لیکن دوستو، حشر کے میدان میں بھی بہت سے لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، موتیوں کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، مشق کے ٹیلوں پر تفریح کر رہے ہوں گے، جیسے ہم پڑھتے رہتے ہیں کتابوں. اب وہاں میں دوستوں کیا معاملہ پیش آتا ہے؟ وہ 50,000 سال کا دن یا پریشانی میں گزرتا ہے، جب عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے. مانتے ہیں کہ بعض لوگوں کے لیے یہ 50,000 سال ایسے گزر جائیں گے جیسے صبح کی فجر کی 2 سنتیں ہوتی ہیں. اب وہاں کیا حال پیش آتا ہے اس کا دار و مدار بھی میرے دوستوں اسی زندگی پر ہے. جو موت سے پہلے پہلے زندگی جیسی گزاری ہوگی اس کے مطابق ہی حشر کے میدان میں معاملہ ہوگا. اور سراہ سے گزرنا مختلف کیفیات کے ساتھ ہے. ہم پڑھتے رہتے ہیں، علماء سے سنتے بھی رہتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم اس رات پر سے گزر کر آئے.
اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کم رفتار سے جا رہے ہوں گے، کچھ گھسٹ کر چل رہے ہوں گے، اور کچھ کٹ کٹ کر دوزخ میں گر رہے ہوں گے۔ اور وہاں اس رات پر کیا صورت پیش آتی ہے، اس کا انحصار میرے دوستوں اسی زندگی پر ہے جو موت سے پہلے والی زندگی ہے۔ اور پھر حساب کتاب ہوگا، فیصلے ہوں گے جنت کے دوزخ کے، ان فیصلوں کا انحصار میرے دوست ہم سب جانتے ہیں اسی زندگی پر ہے جو موت سے پہلے والی زندگی ہے۔ تو زندگی مختصر ہے، غیر یقینی ہے، لیکن اس اعتبار سے اہم بہت زیادہ ہے کہ سارے کے سارے فیصلے اسی زندگی پر ہو رہے ہیں۔ جیسے زندگی ہم گزاریں گے اس کے مطابق دنیا میں بھی حالات آئیں گے، قبروں میں معاملہ اس کے مطابق، ساری منزلوں میں اسی کے مطابق معاملہ ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی زندگی مختصر ہے لیکن قیمتی بہت زیادہ ہے، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ یہ اثر انداز ہو رہا ہے ہماری ساری کی ساری منزلوں پر، عبدالآباد کی زندگی پر، اس کا ایک ایک لمحہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اتنی قیمتی متاع جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی، انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجا، اتنی قیمتی متاع کو انسان ضائع کر کے نہ آ جائیں، اس کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا تاکہ جا کر انسانوں کے اندر محنت کریں، کوشش کریں کہ وہ انسان ایسی زندگی گزار کر آ جائیں جس سے دنیا میں بھی کامیابی ملے ان کو، اور موت کے بعد ساری منزلوں میں بھی کامیاب ہو جائے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام نے آ کر خبر دی، بتایا کہ دنیا کے اندر کیسے رہنا ہے جس سے دنیا بھی بنے، دنیا کی کامیابی ملے، اور موت کے بعد قبر، حشر، فرصت، ہر جگہ کامیاب اللہ پاک کرے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جو کامیابی کی جگہ ہے جنت و حالت داخل فرما دے۔ اس کے لیے دنیا کے اندر کیسے رہنا، اور اسی کے لیے محنت کی انبیاء کرام علیہ السلام نے کہ ان کے دائرہ نبوت میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ زندگی پر آ جائیں جس پہ اللہ پاک دونوں جہان میں کامیاب کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت اسی بات کی تھی کہ لوگ جو ہیں ان کے دائرہ نبوت میں وہ دنیا کے اندر اللہ پاک نے جو موقع دیا ہے، مختصر زندگی دی ہے، اس کو صحیح طریقے سے گزار لیں، اس طریقے سے گزار لیں جس پہ اللہ راضی ہوتے ہیں، تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اور بھی سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے جو کامیابی کا راستہ بتایا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے دنیا کے اندر، آخرت کے اندر، جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے ایمان کو بنا لے اور اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال کو صحیح کر لے۔ ایمان اور اعمال صالح، اس میں کامیابی بتائی سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے۔ اس کے علاوہ اور دنیا میں جتنی پھیلی ہوئی چیزیں ہیں، کسی کے ساتھ کامیابی ناکامی کا تعلق نہیں بتایا انبیاء کرام علیہ السلام نے، بلکہ سب نے ایک ہی کامیابی کا نسخہ بتایا کہ بھی کامیاب وہ ہوگا جو اپنے دل کا یقین صحیح کر لے، دل کے اندر ایمان پیدا کر لے، اور اپنے جسم کا استعمال صحیح کر لے، یعنی اپنے عملوں کو صحیح کر لے، کیونکہ عمل جو ہے وہ جسم کے استعمال کا نام ہے۔ آزاد جو اللہ نے عطا فرمائے اعضاء استعمال کرنا عمل ہے، اعضاء کا استعمال صحیح ہو جائے، صحیح طریقے سے ہو جائے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے، اس میں اللہ پاک نے کامیابی رکھی ہے۔ دنیا کی چیزیں ان کے ساتھ اللہ پاک نے کامیابی ناکامی کا کوئی تعلق نہیں رکھا، اور دنیا کی چیزوں کی تقسیم بھی اللہ پاک کی اپنی ہے، سب کو برابر برابر دنیا نہیں دی، ہم سب اس کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ کسی کو اللہ نے دنیا زیادہ دی، کسی کو کم دی، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ دنیا کی چیزیں کسی کو زیادہ دیں، کسی کو کم دیں، مال کسی کو زیادہ، کسی کو کم، کسی کو حکومت دی، کسی کو نہیں دی، حاکم بنایا، محکوم بنایا، کسی کو مزدور بنا دیا، کسی کو بادشاہ بنا دیا، ساری، اس لیے کہ ساری چیزوں کے ساتھ کامیابی ناکامی کا تعلق نہیں ہے، بلکہ جو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں جو اپنے ایمان کو بنا لے گا
اور اپنے جسم سے نکلنے والے عملوں کو صحیح کر لے گا، وہ دونوں جہان میں کامیاب ہوگا۔ ایک امیر آدمی ہمارے کے اندر اپنے ایمان کو بنا لے، اپنے یقین کو صحیح کر لے اور اپنے جسم سے نکلنے والے عملوں کو صحیح کر لے تو امیر ہوتے ہوئے دونوں جہان کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک غریب آدمی غربت کے اندر ایمان کو بنا لے، اپنے اعمال کو صحیح کر لے تو غریب ہوتے ہوئے دونوں جہان کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ایک امیر آدمی کو دونوں جہان کی کامیابی لینے کے لیے پہلے ایک امیر آدمی کو غریب بننے کی ضرورت نہیں ہے، ایک غریب آدمی کو پہلے امیر بننے کی ضرورت نہیں، بلکہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس حال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان بن جائے اور اعمال صالح ہو جائیں، اعمال اچھے ہو جائیں۔ اس لیے سارے انبیاء کرام السلام کی محنت اسی رخ پر تھی، ایمان کی دعوت دیا کر سارے انبیاء کرام السلام نے، اور اعمال بتائے اور تفصیل بتائی، دل کا یقین کیا ہوا اس پر کامیابی ملے گی، اور اعمال کون سے ہیں جو کامیاب کرانے والے ہیں، کون سے اعمال اختیار کرنے ہیں، کن اعمال سے بچنا ہے۔ پوری زندگی کی ترتیب انبیاء کرام علیہ السلام نے آ کر بتائی، اور سارے انبیاء کرام السلام کے دور میں وہی انسان کامیاب ہوئے جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی بات کو مانا، ایمان لائے اور اپنے اعمال کو صحیح کیا، انہیں کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا۔ ان کے مقابلے انبیاء کرام السلام کے مقابلے میں اگر کوئی حکومتوں والے تھے، بادشاہت والے تھے، انہوں نے اگر انبیاء کرام السلام کی بات کو نہیں مانا، ایمان نہیں لائے، اعمال کو صحیح نہیں کیا، ان کی حکومت نے ان کو کامیاب نہیں کیا، ان کی بادشاہت نے ان کا جو دونوں جہان میں ناکام ہوا۔ مختلف واقعات ہمارے سامنے علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ ہر قوم میں ہر جہاں بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور کامیاب وہی ہو جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی بات کو اپنے ایمان کو بنا لیا اور اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال کو صحیح کر لیا۔ سب سے آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی بھی محنت اسی بات کی تھی، اسی بات کے لیے آپ نے بھی کوشش کی کہ لوگ ایمان والے بن جائیں، اچھے عملوں والے بن جائیں۔ کلمہ جو اللہ نے ہمیں نصیب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دوستو ایمان کا کلمہ ہے، اس کے مطابق دل کا یقین بن جائے۔ دونوں جہان میں کامیابی لینے کے لیے پہلی شرط اس کلمے والا یقین جو ہے دل کے اندر آ جائے۔ جیسے کہ ہم سارے جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ یہ پہلا حصہ کلمے کا ایسا ہے جو سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا مشترکہ کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ، ہر نبی کا مشترکہ کلمہ۔ اگلا حصہ ہر نبی کا اپنا ہوتا تھا، لیکن یہ لا الہ الا اللہ ہر نبی نے آ کر لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو کلمہ پیش کیا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کا یقین دل کے اندر آ جائے کہ اللہ کی ذات اس قابل ہے، صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، جس کو معبود مانا جائے۔ اور ساری صفات جو ایک معبود میں ہونی چاہیے وہ ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ پاک کو ماننا ہے، جیسے ہم ایمان مفصل میں بھی، ایمان مجموع میں بھی ایمانیات کا اقرار کرتے ہیں، ساری باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جن کی خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دی، پہلے انبیاء کرام علیہ السلام نے آ کر دی، سارے غیب کی باتوں پر ایمان لانا۔ ایمان مجمل میں اقرار کرتے ہیں کہ میں ایمان لایا اللہ پر جیسے ہیں وہ اپنے ناموں کے ساتھ، اپنی صفتوں کے ساتھ، اور اٹھ کے زبان سے بھی اقرار کرنا ہے، دل سے بھی تصدیق کرنی ہے، اور جتنے احکام انہوں نے بتایا کہ ان کا بھی نہیں، ان کو بھی ماننا ہے۔ اب اللہ پاک کو ماننے والا اللہ پاک بھی ایمان لانے کا مقصد کیا ہے کہ بھی اللہ پاک کو اللہ پاک کی ساری صفات کے ساتھ مانا جائے۔ کیسے اللہ پاک ہے، جیسے ہم جانتے ہیں، اس بات کو سمجھتے ہیں کہ خالق ہے اللہ پاک کی ذات، کائنات کا ذرہ ذرہ جو اللہ پاک کے بنانے سے بنا ہے، ساری مخلوق
آسمانوں میں زمینوں میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ ایک اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس کا یقین دل کے اندر ہو کہ زمین کے اندر، آسمانوں کے اندر جو بھی چھوٹی چیز ہے بڑی چیز ہے، ساری کی ساری اتنی مخلوق ہے جو چیزیں ہیں ساری کی ساری اللہ کے بنانے سے بنی ہے۔ اور پھر اس کا بھی یقین دل کے اندر میرے دوستوں کو بھی کہ ساری کی ساری چیزیں جیسے بنائی اللہ پاک نے، ان کے اندر جو صفات ہیں وہ بھی اللہ کی رکھی ہوئی ہے، اس کا یقین بھی دل کے اندر کہ ساری چیزوں کو بنایا بھی اللہ پاک نے، ان کے اندر جو صفات ہیں وہ بھی اللہ ہی کی رکھی ہوئی ہیں، ان کی اپنی نہیں ہے۔ اور جیسے چیزیں بننے میں اللہ پاک کے امر کی اللہ کے حکم کی محتاج ہیں، اللہ کے بنانے سے بنی ہیں، ایسی چیزیں اپنی صفات کو ظاہر کرنے میں، اپنی صفات کے استعمال میں بھی اللہ کے امر کی تابع ہیں۔ مثال کے طور پر میرے ذاتوں میں سمجھاتے ہیں کہ جیسے آدمی سوچے سورج ہے، اور سورج کے بارے میں جیسے ہمارا یقین دل کا کہ سورج کو اللہ نے بنایا، اللہ کے بنانے سے سورج بنا، اور سورج کی روشنی جو ہے وہ اللہ کی رکھی ہوئی ہے، اور سورج کے اندر گرمی ہے وہ اللہ کی رکھی ہوئی ہے۔ اب گرمی دینے میں، روشنی دینے میں سورج آزاد نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک جب چاہے سورج کی گرمی کو ختم کر دیں، جب چاہے سورج کی روشنی کو ختم کر دیں۔ سورج گرمی دے رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، جب تک اللہ کا امر ہے، اللہ کے امر کے تابع ہے سورج کی روشنی دینا، اپنی صفات کو ظاہر کرنا۔ یہ ایک مثال ہے۔ اسی طرح دنیا کی ہر چیز کے بارے میں میرے دوستوں ہمارے دل کا وجدان، ہمارے دل کا یقین بن جائے کہ ہر چیز جو ہے اس کے اندر جو بھی صفت ہے وہ اللہ کی رکھی ہوئی ہے اور اللہ کے امر کے تابع ہے۔ آگ کے اندر جلانے کی صفت اللہ کی رکھی ہے، آگ جلانے میں آزاد نہیں ہے، بلکہ جب چاہے اللہ پاک جلانے کی صفت کو ختم کر دیں۔ پانی کے اندر پیاس جانے کی، ڈبونے کی، بہنے کی صفات اللہ نے رکھی ہیں، اللہ پاک جب چاہے پانی کی پیاس جانے کی صفت کو ختم کر دیں، ڈبونے کی صفت کو ختم کر دیں، بہنے کی صفت کو ختم کر دیں۔ اس طرح دنیا کی ہر چیز کے بارے میں میرے دوستوں میرے دل کا یقین یہ ہو کہ اصل اللہ کا امر ہے، پیچھے امر کام کر رہا ہے، اللہ کے امر کے تابع ساری کی ساری چیزیں ہیں، اور یہ سارے اللہ کے امر کے تابع ہیں۔ اللہ پاک کا امر پیچھے سے نکل جائے، ہر چیز مردہ ہے، کچھ نہیں کر سکتی۔ بعض رات ہمیں مثال دے کر سمجھاتے ہیں جیسے آدمی اپنی ذات پر غور کرے۔ اللہ پاک نے انسان کو بنایا، اب اس کو آزاد دیے ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، کان ہے، آنکھیں ہیں، دماغ ہے، زبان ہے، یہ سارے آزاد دیے ہیں، اور ان میں صفات اللہ پاک نے رکھی۔ آنکھوں سے آدمی دیکھتا ہے، زبان سے بولتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، ہاتھوں سے پکڑتا ہے، پاؤں سے چلتا ہے، دماغ سے سوچتا ہے۔ تو یہ انسان جو سارے اعضاء سے سب کچھ ہوتا ہے وہ ایسے نظر آتا ہے، لیکن جب پیچھے جو ایک روح ہے وہ روح نکل جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن اپنا کام چھوڑ دیتی ہیں۔ زبان ویسی کی ویسی، زبان کا گوشت بھی سارا موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن زبان نے بولنا چھوڑ دیا۔ کانوں میں سارے پردے موجود ہیں لیکن کان نے سننا چھوڑ دیا۔ پاؤں ویسے کے ویسے لیکن چلنا چھوڑ دیا۔ یہ سارے اعضاء جو ہیں سب اپنا کام چھوڑ دیے۔ کیا ہوا کہ بھی روح نکل گئی۔ روح کے بارے میں علماء کرام سنتے رہتے ہیں کہ روح کیا اللہ کا امر ہے، اللہ کا امر پیچھے سے نکلا انسان مردہ ہو گیا، ہر چیز نے اپنا کام چھوڑ دیا۔ ایسے ہی میرے دوستوں دنیا کی ہر چیز کے بارے میں ہمارے دل کا وجدان، دل کا یقین یہ ہو کہ دنیا کی ہر چیز کے پیچھے اللہ کا امر کام کر رہا ہے۔ جو بھی حرکت ہمیں کائنات کے اندر نظر آ رہی ہے وہ اللہ کے امر کی وجہ سے ہے۔ اللہ پاک جب چاہیں جس چیز کی صفت کو بدل دیں، شکل کو بدل دیں، اس کی صحیح یہ اللہ کے ہاتھ میں، تو کرنے والی ذات اللہ پاک ہے۔ اللہ سے ہونے کا یقین یہ ہمارے دل میں ہمیں بٹھانا موت سے پہلے تو کرنے والی اصل ذات جو اللہ پاک کی ہے، اللہ کے امر سے ہوتا ہے، اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ سارے اسباب جو اللہ پاک نے پیدا کیے ہماری آزمائش کے لیے، ان اسباب میں لگنے سے منع بھی نہیں کیا، اسباب میں لگنا ہے، لیکن دل کا یقین یہ ہو کہ یہ سارے اسباب کچھ بھی کرنے میں اللہ پاک کے امر کے، اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔
سب سے زیادہ میرے دوست انسان اپنے کمائی کے نقشے سے دھوکہ کھاتا ہے. یہ کمائی کے اتنے نقشے ہیں ان کے بارے میں یہ کام کرتے ہوئے اس کا یقین بن جاتا ہے کہ میں کمائی کرتا ہوں، اس سے میری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. میں کھیتی باڑی کرتا ہوں یا ملازمت کرتا ہوں یا مزدوری کرتا ہوں، تجارت کرتا ہوں، اس سے مال آتا ہے، مال سے میری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. میرے دوست اس یقین کو دل سے نکالنا ہے، دل میں یقین پیدا کرنا ہے کہ یہ سارے اسباب جو ہیں پلنے کے، یہ سارے پالنے میں اللہ پاک کے امر کے، اللہ پاک کے حکم کے محتاج ہیں. پلنے کے سارے اسباب اکٹھے ہو جائیں، اگر اللہ کی طرف سے پلنے کا فیصلہ نہیں ہے تو ہلاکت آئے گی، آدمی پل نہیں سکے گا. اور سارے اسباب ہلاکت کے اکٹھے ہو جائیں، اللہ کی طرف سے پالنے کا فیصلہ تو آدمی پل جائے گا، پلے گا، ہلاک نہیں ہوگا. اللہ پاک نے انسانوں کے علاوہ اور کتنی مخلوق پیدا کی، پہاڑوں کے اندر، جنگلوں کے اندر، سمندر کے اندر بڑی بڑی مخلوق ہے. ان کی خوراک بھی انسان سے کئی گنا زیادہ ہے. ان سب کو اللہ پاک پال رہے ہیں، بغیر اسباب کے پال رہے ہیں. نہ ہماری طرح کھیتی باڑی کرتے ہیں، نہ ملازمت کرتے ہیں، نہ تجارت کرتے ہیں. سب کو اللہ پاک پال رہے ہیں، لیکن ان کا امتحان نہیں ہے. اس کے اللہ پاک بغیر اسباب خود کو پال رہے ہیں. ہم سب میرے دوستوں آزمائش کے اندر ہیں. ہمیں اللہ پاک نے اسباب کے اندر رکھا تاکہ ہم آزمائیں ہمیں کہ ہمیں کون ہے جو میری ذات پہ یقین کرتا ہے، کون اسباب پہ یقین کرتا ہے. میرے دوست اس لا الہ الا اللہ میں اس بات کی محنت، اس بات کی کوئی دل کے اندر یہ یقین بٹھانا ہے کہ یہ سارے کے سارے اسباب کرنے میں اللہ پاک کے محتاج ہے، اللہ پاک کے امر کے تابع ہیں. ان سارے اسباب سے وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہیں گے. سارے عزت کے اسباب اکٹھے ہو جائیں، اللہ کی طرف سے ذلت کا فیصلہ ذلت آ کے رہے گی. سارے اسباب ذلت کے اکٹھے ہو جائیں، اللہ کی طرف سے عزت کا فیصلہ عزت ہو کر رہے گی. ساری ضرورتیں تبھی پوری ہوں گی جو اللہ پاک چاہیں گے. پالنے والی ذات اللہ پاک کی ہے، رب جو اللہ پاک کی ذات ہے. ہمارا کہ رزق جو ہے وہ تو آسمانوں میں ہے، آسمانوں سے آتا ہے. اس کا یقین دل کے اندر، دل کی گہرائیوں میں کہ رزق جو ہے ہمارے کاروبار میں، ہماری کھیتی باڑی میں، ہماری ملازمت میں نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ کے خزانوں سے آتا ہے. وہ جتنا چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں اتارتے ہیں. اس کا یقین دل کے اندر. پالنے والی ذات اللہ پاک کی. یہ نماز میں بار بار ہمیں اپنے اللہ پاک کی ربوبیت کے لیے بار بار متوجہ کیا جاتا ہے کہ رب جو ہے اللہ پاک کی ذات ہے. تو اللہ سے پلنے کا یقین، اللہ سے ہونے کا یقین، ہر چیز کے بارے میں اللہ پاک سے یقین کہ اللہ کی ذات کرنے والے. یہ میرے دوست لا الہ الا اللہ میں اس بات کا یقین دل کے اندر اٹھانا ہے. اور پھر کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کا یقین. آپ کی رسالت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اتنی خبریں دی وہ حق اور سچ ہیں. جن میں نفع بتایا ان میں نفع ہے، جن میں نقصان بتایا ان میں نقصان ہے. کامیابی ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارنے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہ ذریعہ ہے دنیا کی آخر کی کامیابی کا. دنیا کے اندر جتنے بھی ہم عمل کریں گے ہماری دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ تب بنیں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کریں گے. باقی سارے طریقے ناکامی والے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کا یقین، اس کے علاوہ سارے طریقوں میں ناکامی کا یقین. وہ چاہے ہمارے اپنے بنائے ہوئے طریقے ہوں، ہماری برادری کے طریقے ہوں، رسم و رواج ہوں، غیر قوموں کے طریقے ہوں، سارے کے سارے سراسر ناکامی والے. صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کامیابی والا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ جیسے لا الہ الا اللہ میں نفی اس بات ہے کہ اللہ کی ذات کا اس بات، باقی ساری کائنات کی نفی، ایسے محمد رسول اللہ اس میں بھی نفی اس بات ہے. سارے طریقوں کی نفی کرنی. یہ نہیں کہ بھی اور طریقے بھی کامیابی والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی کامیابی والا ہے، نہیں، بلکہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کامیابی والا ہے. اس کے علاوہ سارے طریقے ناکامی والے ہیں. پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقوں میں کامیابی تھی ان کے زمانے میں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی ہے. جو عمل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے گا اس پر دنیا کی کامیابی ملے گی. جس عمل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نکال دیں گے
نہ دنیا کی کامیابی ملے گی نہ آخری کامیابی ملے گی، جس کا یقین دل کے اندر بیٹھ جائے۔ کتنی بڑی سے بڑی عبادت بھی ہم کریں، اگر اس عبادت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں کریں گے تو وہ عبادت بھی ہمیں دنیا آخری کامیابی کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ اور نماز کلمے کے بعد سب سے بڑا اللہ کا حکم ہے، کتنے نفع ہم سنتے ہیں نماز کے، یہ دنیا آخر کی ساری کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھی ہیں، لیکن یہ کامیابیاں کب ہیں؟ جب نماز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اگر ہم نماز پڑھیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس طریقے کو بیچ میں سے نکال دیں، اپنی مرضی سے نماز پڑھ لیں، تو اس نماز پر نہ دنیا کے کامیابی ملے گی نہ آخری کامیابی ملے گی۔ ایسا کوئی عمل بھی جب اس میں کامیابی تب ملے گی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے گا۔ دنیا کے جنہیں اعمال کہتے ہیں، دنیا میں اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لائیں گے تو وہ بھی سارے کام جو ہے ہمیں دنیا میں کامیابی کا ذریعہ بنیں گے۔ کھانا کھاتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، بیت الخلا جاتے ہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، کاروبار کرتے ہیں اپنی ضروریات کی سامنے رکھ کر، لیکن ان سب میں کامیابی دنیا آپ کی ملے گی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں گے۔ کھانا کھائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، ہمارا یہ کھانا کھانا دنیا آخر میں کامیابی دلائے گا۔ بیت الخلا جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، حالانکہ اپنی ضرورت بھی پوری کی لیکن اس میں اللہ پاک دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اس طرح ہر عمل کی مثال ہے دوستو۔ کامیابی کے لیے بنیادی شرط ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ عمل کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا کامیابی، اس کے علاوہ سارے طریقوں میں ناکام ہے۔ بس یہ اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کے علاوہ ساری مخلوق سے اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی، اس کے علاوہ سارے طریقوں میں ناکامی۔ یہ بنیادی یقین ہے میرے دوستوں کلمے کا، اس کو دل کے اندر پیدا کرنا، یہ موت سے پہلے ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہم یہ 4 راستے ہیں دل کے اندر یقین پیدا کرنے کے، زبان کا بولنے کا راستہ ہے، سننے کا راستہ ہے، آنکھوں کا دیکھنے کا راستہ ہے، اور دماغ کی سوچ ہے۔ ان چاروں راستوں کو ہم استعمال کریں صحیح یقین کے حاصل کرنے کے لیے۔ موت تک ہمارے پاس وقت ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، موت پتہ نہیں کس وقت آ جائے، اس لیے سب سے پہلے سب سے کوشش کرنے کی بات کہ موت سے پہلے ہمارا یقین بن جائے۔ اس کوشش اور محنت میں ہم نے لگنا ہے، کیونکہ مرتے ہی، قبر میں جاتے ہی انہیں یقینوں کی پوچھ ہونے والی ہے۔ یعنی جاتے ہی پوچھ ہوگی قبر میں، اس ایمان کے بارے میں پوچھ ہوگی، اور یہاں سے یقین بنا کر لے جائیں گے تو اللہ پاک جو وہاں پر سوال جواب دینا آسان کر دیں گے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ ان یقینوں کو ہم بولیں، زیادہ سے زیادہ اپنی زبان استعمال کریں، لوگوں کو دعوت دیں یہ کہ بھی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتی کامیابی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سارے طریقے ناکامی والے ہیں، اور مثالیں بیان کریں، واقعات بیان کریں، کیسے اللہ پاک نے پہلے زمانے میں سب کو انہیں کو کامیاب کیا جو جنہوں نے اس یقین کو دل کے اندر پیدا کیا، ماحول اختیار کیا۔ اس صحیح یقین کی بار بار بولیں گے، دوسروں کو دعوت دیں گے اس نیت کے ساتھ کہ یہ یقین میرے دل میں بیٹھ جائے، تو یہ یقین ہمارے دل کے اندر بیٹھے گا۔ اس لیے ہمارے مطلب ہے کہ کم از کم روزانہ ہم 2.5 گھنٹے نکال کر اس دعوت میں لگائیں، جا کر ہر آدمی سے مل کر اس کے یقین کی دعوت دیں، اپنے دل کو نشانہ بنا کر دعوت دیں تاکہ یہ یقین ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی، سارے طریقے ناکامی والے ہیں، اس کو بار بار بولیں، اور پھر اپنے آپ کو ایسی فضا اور ماحول کا پابند کریں کہ ہمارے کانوں میں یہ بات پڑے کہ کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے، ہوتا اللہ پاک کی ذات سے ہے، ساری کی ساری کائنات کرنے میں اللہ کے امر کی محتاج ہے، اللہ پاک کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ پاک جو چاہیں بغیر ساری کائنات کے جو چاہے کر سکتے ہیں۔ کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، اس کے بعد سارے طریقے ناکامی والے ہیں۔ ایسی فضا ماحول میں اپنے آپ کو پابند کرنا، کیونکہ آج ہمارے گھروں میں، ہمارے دفتروں میں، کاروبار کی جگہ پر، بازاروں میں، ہر جگہ تو اس کے الٹ وعدے لگ رہے ہیں، یہ اللہ کے غیر سے ان کو بولا جا رہا ہے، ملک سے یہ ہو گیا، مال سے یہ ہو گیا، فلاں کرنے سے یہ ہو گیا، اور غیروں کے طریقے خوبصورت بنا کر ہمیں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایسی فضا اور ماحول میں اپنے آپ کو پابند کرنا جہاں ہمارے کانوں میں یہ بات پڑے کہ نہیں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرنے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے۔
ایسی فضا اور ماحول میں اپنے آپ کو پابند کرنا، پھر تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو سمجھانا، اپنے دماغ کی سوچ اس پر لگانا کہ بھی کہ جو اتنے اسباب ہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی ذات کرنے والی ہے۔ ایسا موقع نکالیں، ایسا وقت نکالیں، تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو سمجھائیں اور پھر اپنی نظر کی نفی کریں۔ ہمیں باہر چونکہ اسباب کے ساتھ اللہ پاک نے دنیا کو چلایا ہے تو مختلف اسباب سے ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، تو اپنی نظروں کی ہم نفی کریں۔ یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے، یہ چیزوں سے ہوتا ہوا، اسباب سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ اثر کرنے والی ذات اللہ پاک ہے، تو اس سے چاروں راستوں کو ہم صحیح استعمال کریں گے صحیح یقین کے لیے، پھر یہ یقین صحیح ہمارے دل میں اترے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بھی اپنی فضا اور ماحول کو ہم بدلیں، مسلسل ایسی فضا اور ماحول میں اپنے آپ کو پابند کریں جہاں ہمیں دیکھنا بھی موقع ملے، نظر بھی صحیح استعمال کرنے کا موقع ملے، سوچ کی بھی صحیح لگانے کا موقع ملے، زبان سے بھی کہنے کا موقع ملے، سننے کا بھی موقع ملے۔ ایسی فضا اور ماحول میں اپنے آپ کو پابند کریں گے مسلسل، تو اس سے انشاءاللہ دل کا یقین بنے گا۔ تو یہ سب سے پہلے ہماری ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ پھر دونوں جہان کی کامیابی کے لیے دوسری شرط کیا ہے کہ 24 گھنٹے ہمارے جسم کا استعمال صحیح ہو جائے۔ 24 گھنٹے میں ہمارے جسم میں زبان کا استعمال، آنکھوں کا استعمال، کانوں کا استعمال، ہاتھ پاؤں کا استعمال وہ صحیح طریقے پر ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا۔ اللہ کے جو احکامات ہیں، اللہ کے حقوق کے مطابق ہمارا جسم استعمال ہو رہا ہو، چاہے کہیں بھی استعمال رہا ہو، گھر میں ہو، گھر میں جو ہمارے سارے اعضاء استعمال ہوتا ہے اس میں استعمال ہو رہا ہو، کاروبار میں، کھیتی باڑی میں، جہاں بھی ہمارے سارے اعضاء استعمال ہو رہے ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کامیابی کے لیے دوسری شرط ہے کہ 24 گھنٹے ہم پابند ہو کر چلیں۔ اور فرمایا کہ جیسے نماز میں 5 دفعہ بلا کر اس کی مشق کرائی جاتی ہے، تو جس طرح نماز میں آدمی نیت باندھ کر سلام پھیرنے تک اپنے آپ کو پابند بنا کر چلتا ہے، سارے جسم کو پابند بناتا ہے، اپنی مرضی سے سارے جسم کو استعمال نہیں کرتا، بلکہ جیسے اللہ کا حکم، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ویسے قیام میں، رکوع میں، سجدے میں ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے، آنکھیں کہاں نظر کہاں رکھنی ہے، تو سارے جسم کا استعمال جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق 5 دفعہ ہمیں یہ مشق کرائی جاتی ہے کہ بھی جس طرح نماز کے اندر ہم پابندی سے اپنے سارے جسم کو استعمال کر رہے ہیں، ایسے ہی نمازوں کے درمیانی اوقات میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں، بلکہ درمیانی اوقات میں بھی ہم پابند ہیں۔ ہمارا سارا جسم نمازوں کے درمیانی اوقات میں بھی پابند ہے۔ اس طرح نماز کے اندر ہم اللہ کے حکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ نہیں اپنے جسم کو استعمال کیا، ایسے نمازوں کے درمیانی اوقات میں بھی ہم نے پابند ہو کر چلنا ہے۔ اور خود نماز کے اندر اللہ پاک نے یہ صفت رکھی ہے کہ نماز جو ہے بے حیائی سے، برے کاموں سے روکتی ہے، غلط کاموں سے روکتی ہے، اللہ کے رضا والے کام ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہے ہماری باقی زندگی پر۔ نماز کے اندر صفت ہے کہ نماز باہر والی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کا ذکر کیا گیا کہ فلاں شخص جو ہے وہ رات بھر نماز پڑھتا ہے، دن صبح اٹھ کر چوری کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نماز عن قریب اس کو اس فعل سے روک دے گی۔ فضائل نماز میں ہم یہ حدیث پڑھتے رہتے ہیں، اور اس کے آگے شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس کے فائدے میں لکھا ہے کہ وہ یہ نماز صفت ہے، نماز کے اندر یہ آدمی کے ہاتھ کو برائیوں سے روکتی ہے، اس لیے اگر کسی کے برائیاں چھڑانی ہوں تو اس کو اہتمام سے نماز میں مشغول کرا دیا جائے، اس کی نماز کو اچھی سے اچھی کر دیا جائے۔ نماز اچھی ہوگی، نماز بہتر ہوگی، اس کی نماز پابندی سے اہتمام سے پڑھے گا، ساری برائیاں خود خود چھوڑتی چلی جائیں گی۔ یہ بہت بڑا ذریعہ ہے میرے تو برائیاں چھوڑ کر اللہ کے پابند ہو کر پھر زندگی ہماری ہو جائے، اس کے لیے اپنی نمازوں کو اچھے سے اچھا بنانا۔ نماز کے جتنی بھی صفات ہے میرے سے صحیح نماز کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں کہ نماز جو شخص 5 وقت اہتمام کرتا ہے نماز کا، اللہ پاک کا وعدہ ہے اپنی ذمہ داری پر اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اتنا بڑا وعدہ ہے۔ اور میں کہ نماز کے اندر یہ صفت ہے کہ نماز جو ہے یہ گناہوں کو معاف کراتی ہے۔ میں کہ نمازیں جو ہیں وہ درمیانی اوقات کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ چاہتا کہ
جب نماز کا وقت آتا ہے فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ بھی اٹھو، جو تم نے گناہوں کے بدولت اپنے یعنی گناہوں کے بدولت اپنے آپ دوزخ کی آگ کو اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا، اس کو بچاؤ۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، فرمایا کہ زور کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ پاک صبح سے زور تک کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ عصر کی نماز پڑھتے ہیں، زور سے عصر تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مغرب کی نماز پڑھی، عصر سے مغرب کے درمیانی اوقات کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ نماز ہے۔ اتنی بڑی صفت ہے نماز۔ اور پھر نماز کی بڑی صفت ایک اور یہ ہے کہ نماز پڑھ کر جو اللہ سے مانگا جائے اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سارے نماز میں پڑھتے رہتے ہیں، جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا تھا فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اور صحابہ کرام کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ ہاں جی، کوئی مسئلہ پیش آیا، کوئی پریشانی والی بات آئی، ہاں جی نماز پڑھ کر اللہ پاک سے ہاں جی پریشانی کو دور کرا لیا۔ ہاں جی واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن اب زمین ملی، اس میں پانی نہیں ہے، نماز پڑھی، اس کے بعد میں کہ زمین کو کھودا تو اللہ پاک نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ واقعات ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی ساری چیزیں وہ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ نماز پڑھ کے اللہ پاک سے مانگتے تھے۔ تو اللہ پاک سے لینے کا بہت بڑا ذریعہ ہے نماز۔ لیکن وہ یہ ساری صفات نماز کے اندر، نماز جو ہے ہمیں ہماری زندگی کو صحیح کر دیں، ہمارے اعمال کو صحیح کر دیں، جسم سے نکلنے والے ہمارے صحیح اعمال ہو جائیں، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جائیں، اور نمازوں سے ہم اللہ پاک سے لینے والے بن جائیں، اور نمازوں سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ ساری صفات جو ہیں یہ ساری کی ساری وابستہ ہیں صحیح نماز سے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نماز کو ہم بہتر بنانے کی کوشش کریں، کہ محنت کریں کہ ہماری نماز اچھی سی اچھی ہے۔ نماز صرف پڑھنی نہیں ہے بلکہ نماز کو بنانا ہے۔ اب اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کا ظاہر بھی ہے، باطن بھی، سب کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہاں جی نماز کے مسائل کو پہلے معلوم کرنا ہوگا، کچھ چیزیں نماز سے پہلے ضروری ہیں، ان کو معلوم کرنا جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے اندر کون سی چیزیں فرض ہیں، واجبات کون کون سے ہیں، سنتیں مستحبات کون کون سے ہیں، ان کو زیادہ معلوم کیا جائے سارے مسائل کو۔ اور پھر نماز کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز کے اندر کون سی بات ہو جائے تو نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ ساری باتیں معلوم کریں گے تو ہمارے علم میں آئیں گی، پھر نماز ہماری صحیح ہوگی۔ اس کے علاوہ نماز کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے میرے دوستوں اس کو ٹھیک کرنا، ہاں جی قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور پھر اور چیزیں نماز کے اندر پڑھتے ہیں، تشہد ہے، دعا قنوت ہے، اور تسبیحات ہیں، ہاں جی سنا ہے، جو کچھ بھی نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ میرے دوستوں علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی شروع سے آخر تک نماز کم سنائیں۔ بعض لوگ بچپن میں ہم نماز پڑھی ہوتی ہے، نماز پڑھتے پڑھتے زیر زبر کا فرق پڑ جاتا ہے، عربی زبان ہماری ہے نہیں، اور عربی زبان میں زبردست معنوں میں بہت فرق پڑ جاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں اس کو۔ تو جب تک سنائیں گے نہیں غلطی ہماری دور نہیں ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ علماء کرام کو سنا کر اپنی نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کو صحیح کریں، اور پھر نماز کی جو ساری حرکات ہیں ان کو بھی ہم صحیح کریں۔ رکوع کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، قیام کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اتحیات میں بیٹھنا اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کو ہم سیکھیں، علماء کرام سے دکھائیں، اپنا رکوع کر کے، اپنا سجدہ کر کے، علماء کرام کے خدمت میں حاضر ہو کر اپنی نماز کی ساری شکل کو ٹھیک کریں۔ اور پھر نماز کی میرے دوستوں باطن بھی نماز کا ہمارا ٹھیک ہو جائے، وہ اللہ کا دھیان ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک اللہ کے دھیان والی ہماری نماز بن جائے۔ اس کی ہم نے فکر کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اس کے لیے میرے دوست ہر آدمی کو خود مشق کرنی پڑتی ہے۔ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان جو ہے وہ جن باتوں کو ہم پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں ساری باتیں ہمارے ذہن میں لانا شروع کر دیتا ہے، تاکہ ہماری نماز اللہ سے پورا انعام دینے والی نہ بنے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے دھیان کو ہم جمانے کی مشق کریں، کہ مشق کرنی پڑتی ہے۔ بار بار جب بھی دھیان ادھر جائے ہم فوراً اپنے دھیان کو پھر اللہ کی طرف لائیں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کا دھیان تو یہ ہے کہ آدمی صبر کے ساتھ نماز پڑھے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور کم از کم دھیان یہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے میرے دوستوں مشق کرنی پڑے گی، قیام کے اندر کھڑے ہوئے اس دھیان کو لائیں، پھر رکوع میں جائیں پھر سوچیں، سجدے میں جائیں پھر سوچیں، تحیات میں بیٹھیں سوچیں،
کہ اللہ کے سامنے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کے لیے شروع میں تھوڑا مشق ہوگی، کبھی دھیان آئے گا کبھی نہیں آئے گا، دھیان ہٹے گا دوبارہ پھر کوشش کریں گے، پھر دھیان سے آئے گا. بار بار جب مشق کرتے ہیں تو اللہ پاک میرے دوستوں ایک دن لے آئے گا کہ پوری نماز ہماری دھیان والی بن جائے گی. مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے ملفوظات میں ملتا ہے، فرماتے تھے کہ بھی آدمی اس سے شروع کر لے کہ ہر رکن میں میں نے 3 دفعہ یہ سوچنا ہے، دماغ میں یہ سوچ لانی ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، اتشاد میں 3 دفعہ شروع کر لیں. اس کے بعد پھر اس کو پھیلاتے جائیں، ایسا ایسا پوری نماز دھیان والی بن جائے گی. اس میں مشق کرنے سے میرے دوست ہماری ایسی نماز پر پھر اللہ تعالیٰ پورے انعامات عطا فرمائیں گے. نماز کے ظاہر کو بھی ٹھیک کرنا، نماز کے باطن کو ٹھیک کرنا، اور اچھی نماز پڑھنے کی ہم دوسروں کو دعوت دیں گے تو اللہ پاک ہمیں بھی اچھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. خود اپنے اندر اپنی نماز کا فکر عطا فرمائیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی اچھی سے اچھی نماز پڑھنے کی دعوت دیں. اور پھر نماز اتنا بڑا عملہ فرمایا کہ نماز کی حیثیت دین کے اندر ایسی ہے جیسے جسم کے اندر سر کی حیثیت ہے. اگر سارا دین جو ہے کہ جسم ہے تو اس کا سر جو ہے وہ نماز ہے. تو سارے کے سارے مسلمان جو ہے نمازی بن جائیں، 100% مسلمان نمازی بن جائیں. اس کے لیے محنت کوشش بھی کرنی ہے ہم نے. اس کے لیے اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں اور اپنے شہر میں ساری دنیا کی فکر کرنی ہے کہ دنیا کے سارے مسلمان 100% نمازی بن جائیں. اس کی محنت کوشش کرنی ہے. اس محنت کو ہم فکر سے کریں گے، اللہ پاک اس کو اپنی ذات میں ہمیں نماز کے پابند بنائیں گے اور نماز صحیح کریں گے، اور ہماری ذریعے سے اور اللہ پاک اوروں کو بھی نماز پڑھنے والے بنائیں گے. نماز کی اہمیت ہمارے دل کے اندر آئے گی. اس کے لیے اس محنت کرنا ہے، اور اپنے آپ کو تو سیاسی فضا اور ماحول کا پابند کرنا جہاں ہمارے دل کے اندر فکر پیدا ہو جائے کہ ہمیں اپنی نماز صحیح کرنی ہے. یہ نہیں کہ بھی جیسی نماز پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں، نہیں بلکہ فرماتے ہیں کہ کوشش ہماری طبیعت ایسی بن جائے کہ ہر آنے والی نماز ہماری پہلی نماز سے، ظاہر کے اعتبار سے، باطن کی نماز سے، پہلی نماز سے اچھی ہو. تو اس کا فکر پیدا ہوگا جب ہم صحیح فضا اور ماحول میں وقت گزاریں گے. تو ایسی فضا ماحول جہاں جن اعمال کی قیمت بتائی جا رہی ہے، اس کے لیے متوجہ کیا جا رہا ہو، ہمیں خود کہنے سننے کا موقع ملے، اس فضا اور ماحول سے اللہ پاک ہمارے دل کے اندر فکر پیدا فرمائیں گے. فرماتے ہیں کہ اگر محنت کر کے، کوشش کر کے اپنے یقین کو ہم ٹھیک کر لیں، اور محنت کر کے کوشش کر کے اپنی نماز کو صحیح کر لیں، پورے کے پورے دین پر چلنا پھر مشکل نہیں رہتا. خود دل کے اندر دائیا پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. یہ صفات رکھیں اللہ پاک نے کلمہ نماز کے اندر، یہ کلمہ نماز کی صفت دل کے اندر آ جائے تو دل کے اندر خود بات اٹھتی ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے خراب نہیں کرنا. البتہ ایک بات ضرور ہے کہ معلوم کرنا پڑے گا کہ بھی اللہ کا حکم ہے کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کیا ہر عمل میں. یہ نہیں کہ بھی جو ہمارے دل میں ہے اس کو اللہ حکم سمجھ لیں، کیونکہ بعض جگہ بدلنے سے، وقت بدلنے سے، حالات بدلنے سے اللہ کے احکام میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو ہر وقت ہمیں معلوم کرنا پڑے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی عادت بنائیں کہ اپنی مرضی نہیں چلانی بلکہ علماء کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے. اس حال کا امر کیا ہے، اس حال میں اللہ کا کیا حکم ہے، اور اس حکم کو پورا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا ہے. تو اس کی فکر اس کی طرف ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ پوچھ کر کرنے کی عادت. علماء کرام ماشاء اللہ اللہ پاک نے ہمیں ایسا فضا بہت دے دی، جگہ جگہ علماء کرام مفتی حضرات موجود ہیں. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم پوچھ چلنے کی عادت بنائیں. پوچھ کر چلنا ہے. کوئی مسئلہ پیش آ جائے، مسائل آتے ہیں ہمارے گھروں میں بھی، غمی خوشی کے معاملات میں بھی، کاروبار میں بھی، اور یہ ہم عبادات کرتے ہیں، جو اعمال کرتے ہیں دین کے، اس میں بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں جس میں آدمی سبب ہوتا ہے میں کیسے کروں. تو اس میں پھر ہمارے کہ علماء کی طرف رجوع کرنے کی ہم کوشش کریں. جب آدمی دین کی بات پوچھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. خشکی طرح کی ساری مخلوق جو ہے بخشش کی دعا شروع کر دیتی ہے. جتنا اللہ پاک خوش ہوتے ہیں دین کی بات کو سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلنا. قرآن پاک یہ تھا ایک سیکھے 100 کا نور پڑھنے زیادہ ثواب. دین کے علم کا ایک باب سیکھ لیں تو 1000 کا پڑھنے زیادہ ثواب. بہت سیکھنے پہ اللہ پاک تعاون آتے ہیں. کسی میں دوست اپنی عادت کو بنانا ہے
کہ بھی ہم پوچھ کر چلنا ہے علماء کرام سے، اپنی مرضی نہیں چلانی. اعمال کا شوق بھی پیدا ہو، اپنی فضا ماحول میں پیدا کر کے، فضا ماحول میں پابند کر کے اعمال کرنے کا شوق بھی پیدا کرنا، اور اس اعمال صحیح ہو جائیں اس کے بھی، میرے دوستوں، اس کی بھی طلب پیدا کرنے کا ہم نے پوچھ کر چلنا ہے. اور پھر دوست بزرگ جیسے کہ ہم رہتے ہیں کہ بھی ہر عمل میں اس کی پوری قیمت تب پڑتی ہے جب اس عمل کو ہم اللہ کے دھیان کے ساتھ کریں. ہر عمل اللہ کے دھیان کے ساتھ ہوگا، اس پر پورا اجر ملے گا. جتنی دھیان میں کمی ہوتی ہے اتنے عمل کے اجر میں کمی ہو جاتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ کے دھیان والی ہو جائے. ہم کسی بھی عمل میں لگے ہوئے، دل ہمارا اللہ کی طرف متوجہ ہو. اس کے لیے میرے دوست اللہ کا دھیان پیدا کرنے کی ہم آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں. اللہ کا ذکر کریں گے اس سے اللہ پاک کا دھیان ہمارے دل کے اندر آئے گا. تو کم از کم یہ 3 تسبیحات حضرات فرماتے ہیں کہ تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے. 100 مرتبہ صبح شام علیحدہ بیٹھ کر توجہ اور دھیان کے ساتھ معنی کا دھیان کرتے ہوئے ان تینوں تسبیحات کو ہم 100 دفعہ صبح 2 شام اگر باقاعدگی سے کریں گے تو جتنا دھیان کے ساتھ کریں گے اس دھیان کو اللہ پاک ہماری باقی زندگی ہے، باقی سارے دن کا جو وقت ہے اس پر اس دھیان کو اللہ پاک لائیں گے. اور پھر قرآن پاک کی تلاوت روزانہ مقرر کر کے ہم کریں اللہ کے دھیان کے ساتھ. اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو ذہن میں لیتے ہوئے مقرر کریں کہ بھی کم از کم میں نے 1 سپارہ پڑھنا ہے، 2 سپارے پڑھنے ہیں، 3 سپارے پڑھنے ہیں. جتنا آسانی ہوتا ہے مقرر کر کے پھر باقاعدگی کے ساتھ اس کو روزانہ پڑھا جائے. تو یہ باقاعدگی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کی یہ اللہ کا دھیان پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں وقت کی، صبح کی، شام کی، اور مختلف جو ہم کام کرتے ہیں ان میں دعائیں بتائی ہیں. مصنون دعائیں ہیں، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، سواریوں کی دعائیں ہیں، بازار جانے کی دعا ہے، مسجد میں داخل ہونا، مسجد سے باہر نکلنا، گھر میں داخل ہونا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہے. تو ساری جتنی بھی مختلف دعائیں ہیں، ساری مصنون دعاؤں کو اگر ہم یاد کر کے پھر دوستوں اگر ان پر عمل کرنے کا اہتمام کریں گے، ہر دعا جو ہے اللہ کی طرف متوجہ کرنے والی ہے، ہمارا دھیان اللہ کی طرف جائے گا. اگر ہم جو دعائیں ہیں ان کے معنی پر، جو الفاظ ان کے جو مطلب ہے اس پر غور کریں گے، ہر دعا جو ہے اللہ کی طرف متوجہ کرنے والی ہے. تو یہ 3 موٹی باتیں ہمارے باتیں ہیں کہ تسبیحات کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام اور مصنون دعاؤں کا اہتمام. اس کے ہم اہتمام کریں گے تو ہماری اہتمام کرنے سے اللہ پاک ہماری ساری زندگی اللہ کے دھیان والی بنا دیں گے. ہمارے ہاتھ کام میں لگے ہوئے لیکن ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا. فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد کسی شخص کو دنیا کی کسی چیز کا بھی کل کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو اللہ کے ذکر کے بغیر دنیا کے اندر گزر گئی ہوگی. وہاں وہ دیکھے گا کہ اللہ کا ذکر کرنے پہ کتنا جو سواد مل رہا ہے، پھر حسرت ہوگی کہ دنیا کے اندر میں نے کتنا وقت ضائع کر دیا. تو بھائی دوستو، یہ آج وقت ہے کمائی کا، اللہ کے دھیان والی زندگی ہم گزارنے والے بن جائیں. اس سے ہمارے ہر عمل میں اللہ کا دھیان آئے گا اور سارے اعمال جو اللہ کے دھیان والے بنیں گے، پورا اجر و ثواب اللہ پاک عطا فرمائیں گے. اور میرے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ان اعمال کو کرنا بھی ہے اور یہ ان اعمال کی حفاظت بھی کرنی ہے کہ یہ اعمال جو ہے ہمارے اپنے کھاتے میں رہیں، دوسروں کے کھاتے میں نہ چلے جائیں. تو اس کے لیے میرے دوستوں میں دوسروں کے حقوق کا خیال کرنا ہوگا. ہر مسلمان کی عزت اکرام ہمارے دل کے اندر ہو. میں کہ اپنے آپ کو اس پہ لانا ہے کہ ہر مسلمان کی ہم اس کے کلمے کی وجہ سے عزت کرنے والے بن جائیں، اس کا اکرام کرنے والے بن جائیں. ہر مسلمان کی عزت اکرام ہمارے دل میں ہو اس وجہ سے کہ اس کے دل کے اندر کلمہ ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے. آج جو دوست لوگوں کی عزت اکرام ہو رہا ہے دنیاوی چیزوں کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، ملک کی وجہ سے، ان ساری چیزوں کو اٹھا کر اپنے دھیان کو اس پر لانا کہ بھی ہر مسلمان کی ہمارے دل کے اندر عزت ہو کلمے کی وجہ سے. دوستوں، یہ کلمہ اتنی بڑی دولت ہے. ایسے علماء کرام سے سنا کہ ایک بھی کلمے والا جس کے دل کے اندر کلمہ ہوگا، جب تک ایک بھی کلمے والا دنیا کے اندر رہے گا، اللہ پاک اس دنیا کے سارے نظام کو قائم رکھیں گے. یہ زمین آسمان اس کے بعد جو کچھ ہے سارا اللہ پاک قائم رکھیں گے. اور جس دن یہ آخری کلمے والا بھی دنیا سے چلا گیا، اللہ پاک ساری کائنات کو توڑ پھوڑ دیں گے. اتنی یعنی اللہ کے یہاں قدر ہے اس کلمے کی. تو دوستوں، ہر مسلمان کے ہم کلمے کی وجہ سے قدر کرنے والے بن جائیں اور ہر مسلمان اس کی مشق کرنی ہے. میرے دوستوں، زبان سے کہنا آسان ہے لیکن عمل ہماری
دل میں یہ بات آ جائے، ہمارے عمل میں یہ بات آ جائے کہ ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھنا، ہر مسلمان مجھ سے بہتر ہے، دوسروں کی ہم اچھائیاں دیکھنے کی عادت ڈالیں۔ ہر انسان کے اندر اللہ پاک نے خوبیاں بھی رکھی ہیں، کمیاں بھی ہیں جی۔ معصوم تو انبیاء کرام السلام ہے، اس کے علاوہ سارے انسان جو ہیں انہوں نے خوبیاں بھی ہیں، خرابیاں بھی ہیں، کمیاں بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں۔ اپنی عادت میں دوست ہم نے یہ بنانی ہے کہ دوسروں کی اچھائیاں دیکھنی ہیں، اور کوئی کمی کمزوری سامنے آ جائے اس کی ہم نے تعویل کرنی ہے، حسن ظن کے ساتھ اس کو لینا ہے جی۔ بدظنی نہیں کرنی، بلکہ جو اچھائیاں ہیں ان کو دیکھیں، فرمایا کہ کمزوریاں کمیاں اپنی انسان دیکھے، اس کی عادت بنائے، اور اچھائیاں دوسروں کی دیکھے۔ اس پہ ہم نے آنا ہے، اس کی مشق کرنی ہے، اور اس بات کی فکر میں لگنا ہے کہ بھی کسی کا حق میرے ذمہ نہ رہ جائے۔ اکرام کا مطلب یہ ہے کہ جتنا حق ہے اس سے زیادہ ادا کرنا، کم از کم یہ ہے کہ اس کی فکر لگی رہے کہ ہاں جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حق بنائے ہیں، گھر والوں کے حقوق ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، یہ ہمارے ہمسایوں کے حقوق ہیں، عام مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ علماء سے معلوم کریں کہ کس کا مجھ پر کیا حق ہے، اور اس کی میرے دوست صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو فکر لگی رہے کہ بھی کسی کا حق ہمارے ذمہ، سب کا حقوق ادا کرنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہم سنتے رہتے ہیں، جس کا مفہوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا ہم اس کو مفلس سمجھتے ہیں جس کا درم درار نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ حشر کے میدان میں اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ پہاڑوں کے برابر، پہاڑوں پر رکھ دے پہاڑ کب جائیں، لیکن دنیا کے اندر دوسروں کے حقوق کا خیال ہی رکھا، کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی کا مال دبایا، کسی کی زمین دبائی، یعنی دوسروں کے حقوق ادا نہیں کیے، حق لینے والے آ جائیں گے تو اللہ پاک ان حق والوں کو کس کی نیکیاں تقسیم کرنا شروع کر دیں گے، ساری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی، حق لینے والے پھر بھی باقی ہوں گے، پھر حق والوں کے گناہ اللہ پاک اس پر ڈالنا شروع کر دیں گے۔ تو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا، گناہوں میں دب دب دوزخ میں چلا جائے گا، فرمایا کہ یہ میری عمر کا مفہوم ایسے ہے۔ تو میرے دوستوں اس لیے اس نیکیوں کی حفاظت کیا ہے کہ ہم اس فکر میں رہیں کہ کسی کا حق ہمارے ذمہ نہ رہے، اس فکر میں لگے رہیں۔ آج دنیا میں تو میرے دوستوں اگر کسی کا حق ہمارے ذمہ ہے، اگر ہم ادا کرنے کی ہمت نہیں ہے، جا کر اسے معاف کرانا چاہیں، اسے عرض کریں گے، درخواست کریں گے، معاف بھی کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ آخرت میں کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا، ہم سب جانتے ہیں، وہاں تو بیٹا ماں کو، ماں بیٹے کو، کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا، ہر کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ آج دنیا میں میرے دوستوں موت سے پہلے ایسی حالت میں اللہ پاک میں توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، ایسی حالت میں دنیا سے جانا ہو کسی کا حق ہمارے ذمہ نہ ہو۔ بڑوں کی عزت ہے، علماء کرام کی قدر ہے، چھوٹوں کی شفقت ہے، اور جب مسلمان کی خیر خائی کے لیے آدمی چلتا ہے، اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ بیمار کی عیادت کے لیے جائے گا، صبح کو جائے گا، شام تک، شام کو یا صبح تک 70,000 فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اتنا اللہ پاک خوش ہوتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کی کسی قسم کی حاجت کو ہم پورا کریں، اللہ پاک ہماری آخرت کی حاجتوں کو پورا کریں گے۔ اس لیے ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے فرمایا کہ دوسروں کو نفع پہنچ رہا ہو، ایسے ہم حالت اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ایسی ہماری زندگی ہو۔ تو اس کے لیے میرے دوست محتاط ہو کر زندگی گزاریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں ہر عمل کی قبولیت کے لیے جیسے ایمان شرط ہے، ہم سب جانتے ہیں بغیر ایمان کے کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں، اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق اس عمل کا ہونا شرط ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا شرط ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کیا جائے گا تو قبول ہوگا، اس کے علاوہ قبول نہیں ہوتا۔ ایسے ہی عمل کی قبولیت کے لیے نیت کا بھی خالص ہونا شرط ہے، خالص اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے جو عمل کیا جائے وہی اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ شرک سے بہت بے نیاز ہے، شرک سے بے نیاز ہے۔ جب آدمی کسی عمل میں کسی اور کو بھی شریک کر لیتا ہے، تو میں عمل کرتا ہوں یا لوگوں میں ذرا واہ ہو جائے، لوگ میری تعریف کر دیں، یا کوئی دنیا کی منفعت سامنے آ جائے، اللہ پاک پھر سارے عمل کو شریک کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، ذرا بھی شریک کر لیں کسی اور کو تو اللہ پاک سارا عمل شریک کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو عمل کرنا بھی ہے،
ساتھ ساتھ اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنے کا اہتمام کرنا. شیطان جو ہے عمل کرنے نہیں دیتا. جب عمل کرنے پہ آدمی آتا ہے تو اس کی نیت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ چوکنے ہو کر عمل کرنا ہے. ہر عمل کے شروع میں بھی اپنی نیت کو ٹٹول لیں کہ میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اور عمل کے دوران بھی اپنا خیال رکھیں شیطان ادھر ادھر نیت نہ کرے. نماز کے عمل کے بعد بھی اپنی نیت کو خالص رکھیں اللہ کے لیے. بعض دفعہ کرتے وقت آدمی صحیح نیت سے عمل کرتا ہے لیکن بعد میں اس میں ریا لے آتا ہے. کسی کے ساتھ کچھ ساتھی بیٹھے وہاں اپنے عمل کو جتلا دیا کہ میں نے یہ کام کیا میں نے یہ کام کیا تاکہ لوگوں میں میری واہ ہو جائے. تو میرے دوستوں کرتے وقت بھی خالص اللہ پاک کو راضی کرنے کی عمل کرنا اور پھر ان کی حفاظت بھی کرنی ہے. خالص اللہ پاک کی رضا کے ساتھ جو عمل جائیں گے وہی اللہ کے جہاں فرمایا کہ اعمال جو ہیں حشر کے میدان میں گنے نہیں جائیں گے بلکہ تولے جائیں گے. اور وزن جو ہے وہ اخلاص کے اعتبار سے وہ چھوٹے چھوٹے عمل اخلاص سے کیے ہوئے بڑے وزنی ہو کر ترازو میں تلیں گے. وہاں کے اخلاص کے ساتھ تو ایک کھجور صدقہ کی اللہ پاک اس کے عمل کو بڑھائیں, اس کے اجر کو بڑھاتے پہاڑوں کے برابر کر دیں. اور بغیر اخلاص کے دکھاوے کے لیے بڑے بڑے عمل جو میرے دوستوں رد کر دیے جائیں گے اور الٹا پکڑ کا باعث بن جائیں گے. جیسے ہم ظاہر تبلیغ میں پڑھتے رہتے ہیں نا کہ مال اللہ نے دیا خوب خرچ کیا غریبوں پر لیکن نیت یہ تھی کہ لوگ سخی کہیں. اور دین کا علم اللہ نے عطا فرمایا, لوگوں کو بڑا پڑھایا دین کی تعلیم دی لیکن نیت یہ تھی کہ لوگ عالم کہیں قاری کہیں. اور سارے عمل جو ہیں یہ اس میں نیت خراب ہوئی ایسے عمال جو پکڑ کا باعث بن جائیں گے میرے دوستوں خوشی کے میدان میں. تو اس لیے جو عمل بھی کرنا ہے تو خالص اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اس کی کہتے ہیں اپنے نیتوں کے اخلاص کا ہم نے اہتمام کرنا ہے. تو ایمان اور اعمال صالح جیسے شروع میں نے گزارش کی بھی ایمان بھی اعلیٰ درجے کا ہو جائے اور اعمال بھی ساری صفات کے سامنے ہم کرنے والے ہو جائیں. اس میں ایک ہماری کامیابی ہے دنیا آخرت کی. تو سب سے پہلے ہماری اپنی ضرورت ہے کہ جب اپنا ایمان بھی اعلیٰ درجے کا ہو جائے اور ہمارے اعمال بھی ان ساری صفات کے ساتھ ہم اعمال کرنے والے بن جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, خاتم نبیین کے امتی ہیں. اس لیے ہماری دوہری ذمہ داری ہے. ہماری بات اس میں ختم نہیں ہوتی کہ اپنے ایمان کو بنا لیا اپنے اعمال کو صحیح کر لیا بلکہ ساری دنیا کے سارے انسان ایمان والے اعمال صالح والے بن جائیں. اس کے لیے محنت کوشش بھی ہمارے ذمہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے. کیونکہ ہم سارے جانتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے نبی آئے, ان کا دائرہ نبوت بھی محدود تھا, عرصہ نبوت بھی محدود تھا. اور محنت کوشش فرمائی, لوگ ایمان والے اعمال صالح والے بنے, وہ نبی تشریف لے گئے. بعد میں دوبارہ جب ایمان اور اعمال کے لحاظ سے کمزوری آئی اللہ پاک نے اور بھی بھیج دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آخر میں بھیجا اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا. اور آپ کا دائرہ نبوت محدود نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کے سارے انسان کونے کونے میں باقی سارے جن اور سارے انسان سب کے آپ نبی ہیں. دنیا کے کسی بھی خطے میں دور دراز ہر جگہ میں سب آپ کا دائرہ نبوت ہے. اور زمانہ بھی آپ کو قیامت تک کا سارا آخری انسان ہے وہ بھی آپ کی امت میں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے نبوت ملنے کے بعد دنیا میں ان کی تشریف آوری رہی جو 23 برس کی, 13 سال مکہ شریف میں 10 سال مدینہ شریف میں. اور اس زمانے میں بھی جیسے علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ نبوت ملنے کے ساتھ آپ کا دور سے دور کا سفر جو ہے وہ تبوک تک کا, تبوک سے دور تشریف نہیں لے گا. اب ساری دنیا کے سارے انسانوں تک اور قیامت تک کے انسانوں تک یہ کامیابی والا نسخہ کی کامیابی ہے وہ ایمان اور اعمال صالح کے اندر ہے. ہاں جی, اس یعنی پیغام کو پہنچانا اور محنت کوشش کرنا کہ وہ ایمان کو اپنے اعمال کو بنا کر دونوں جہان کی کامیابی حاصل کرنے والے بن جائیں. اس کے لیے محنت کوشش کرنا, اس کے لیے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ کام مقصد کے درجے میں دے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کے لیے پھر دوستو ساری کی ساری محنت کو امت کے ذمہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی شروع سے تربیت کروائی
हम लोग वाक़या सुनते रहते हैं कि जो भी ईमान लाया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत में शरीक हो गया। जब वो सीधे ईमान लाते हैं, हाँ जी, फ़ौरन मेहनत शुरू कर दी और ईमान साथियों को तैयार करके ले आए, ईमान पर लाकर उनको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर दिया। ये बुजुर्ग भाई अल्लाह ताला के किस्सा में सुनते रहते हैं। खदीजा अल्लाह ताला ईमान लाती हैं, मेहनत औरतों ने मेहनत शुरू कर दी। तो सारे सहाबा कराम ईमान लाने के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दिन से उनकी ये तरबियत और यानी उनकी तरबियत फरमाई कि भाई अब इस काम को अपना काम बनाकर करना है, अपना असल मकसद बनाकर करना है। अपने ज़माने में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमातें बनाकर बाहर दुनिया के दूसरे मुल्कों में भेजा। हमारे साथ वाक़यात हम पढ़ते रहते हैं, तारीख हमारे सामने है। वहाँ के जो बादशाह थे उनके पास भी वफूद भेजे और इर्द गिर्द भी करीब में दूर में। और ऐसे उलमा कराम से सुना कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में कोई 150 के करीब जमातें भेजी और वफूद भेजे। उनमें 25-30 के साथ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी तशरीफ़ ले गए और बाकी हर जगह सहाबा कराम को भेजा और ऐसा ज़हन बनाया सहाबा कराम का। और फिर सारी क़यामत तक के लिए सारी उम्मत का ज़हन बने कि भाई अब क़यामत तक के लिए जैसे इसकी फिक्र करनी है कि मैं दोनों जहां की कामयाबी लेने के लिए अपने ईमान को बनाऊं, अपने अमाल को सारे बनाऊं, ऐसे ही सारी दुनिया के इंसान नाकामी से बच जाए, ईमान वाले अमाल सारे वाले बन जाए, इसके लिए मेहनत करनी भी मेरी जिम्मेदारी है। और ये काम कोई खाली स्वाबी काम नहीं अल्लाह ने अता फरमाया कि जो करेगा उसको स्वाब मिल जाएगा, जो नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, बल्कि फिर दोस्तों इस काम को जिम्मेदारी के तौर पर दिया गया और असल मकसद के तौर पर दिया गया। और इसकी अहमियत बताने के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अल्लाह पाक ने ऐसे वाक़यात सहाबा कराम से कराए ताकि आने वाली इस उम्मत जो है वो समझ जाए कि ये काम कितना ज़रूरी, दीन की मेहनत, दीन के तकाज़ों पर अपने आप को निकालना ये कितना ज़रूरी। सहाबा कराम के वाक़यात हमारे सामने है कि जब दीन अल्लाह के रास्ते में निकलने का, दीन की मेहनत के लिए निकलने का तकाज़ा हुआ तो कोई दुनिया की चीज़ उनके सामने रुकावट नहीं आई। हाँ जी, ना घर के काम, ना कारोबार, ना और कोई ज़रूरत है, कोई सारी चीज़ों को छोड़ कर निकले। काम उन्होंने किए सारे, वो तजारत भी की, मुलाजमत भी की, बच्चे भी पाले, लेकिन इस तरीके पर इस काम को नंबर 1 पर रखा, नंबर 2 पर बाकी सारे काम दूसरे किए लेकिन नंबर 2 पर। उसकी मिसाल हमारे आदम से जैसे एक आदमी जो है वो खेती बाड़ी को अपना मकसद बनाता है, उसको पूछते हैं आप क्या काम करते हैं, कहते हैं मैं किसान हूँ, मैं खेती बाड़ी करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो और कोई काम नहीं करता, ना खाता है, ना पीता है, ना बाल बच्चे हैं उसके, ना ब्याह शादी कुछ नहीं, सिर्फ खेती बाड़ी करता था। नहीं, बल्कि उसने अपना असल काम खेती बाड़ी को बनाया हुआ है, बाकी सारे काम करता है, लेकिन जब खेती बाड़ी का तकाजा आएगा सारे कामों को पीछे करके इसमें लगेगा। यानी घर में, यानी देहात में हम देखते रहते हैं अपने प्रोग्राम सारे इस तरह बनाए कि घरों के ब्याह शादी मामला और हों कि जब उनका खेती का तकाजा ना हो, और जब खेती बाड़ी का तकाजा आ जाए तो ना उसके आराम की परवाह, रात की नींद भी छोड़ेंगे, हर चीज़ को छोड़ेंगे जब खेती में काम करने का तकाजा हो, इसलिए उसका असल काम है। ऐसे ताजर है, तजारत को अपना काम बनाता है, उसको पूछे क्या काम करते हैं, कहते हैं मैं तजारत करता हूँ। तो काम और भी करता है लेकिन तजारत को अपना असल काम बनाया हुआ है। जब तजारत का तकाजा आए अपने सारे कामों को, यहाँ के खाना पास रखा हुआ है लेकिन गाहक आए हुए खाने को भी पीछे करता है, पीछे कर देता है। घर में कोई तकाजा है जिसको पीछे करता है कि मेरा तजारत का तकाजा है, तजारत के तकाज़ों को सामने रखता है, बाकी नंबर 2 पे करता है, काम सारे करता है। ऐसे ही मेरे दोस्तों इस उम्मत को अल्लाह पाक ने ये दीन की मेहनत, इस बात की कोशिश मेहनत कि सारी दुनिया के इंसान ईमान वाले अमाल साले वाले बन जाएं, ये अव्वल दर्जे में काम दिया, मकसद बना कर दिया, बाकी सारे काम नंबर 2 पर। सहाबा कराम के वाक़े कितने हम सुनते रहते हैं, शादी हुई है, हाँ जी, पहली रात है लेकिन छोड़ कर निकल गया, गुस्से का भी मौका नहीं दिया, जब आवाज़ लगी गुस्से की भी हिम्मत नहीं पड़ी, तो ऐसे ही निकल गए। हाँ जी, बड़ी मुश्किल से एक साहब ये वाक़ आता है ना कि रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं, उससे हमने सिफारिश करके उसका रिश्ता कराया, पैसे दिए कि सामान शादी का खरीदो। अल्लाह के रास्ते में निकलने के बाद लगी उस पैसे से जंग का सामान खरीद कर और जंग में चले गए, जाके शहीद हो गए। जी वाक़या तुम्हारे साथ बहुत सारे वाक़ सहाबा कराम के वाक़ पढ़ते रहते हैं सहीह सहाबा में। तो ये सहाबा कराम की ज़िंदगी का रुख देखें कि उन्होंने इस काम को अपना असर बनाया सारी उम्मत के लिए सबक। हाँ जी, अब्दुल्लाह का वाक़या हम सुनते रहते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशकील की। हाँ जी,
जमात जो है सुबह को रवाना हो गई, जुमे का दिन था। बात कुछ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी फरमाई कि जिससे उनको यकीन हो गया कि अब मुझे वापसी नहीं होगी, अल्लाह के रास्ते में मेरी जान चली जाएगी, शहादत हो जाएगी। तो दिल में सोचा कि जुमे का दिन है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जुमे की नमाज़ पढ़ के मैं चला जाऊँगा, फिर तो मौका नहीं मिलेगा। तो बाकी जमात चली गई, लेकिन अब्दुल्लाह रुक गए। जुमा पढ़ा, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जुमे के बाद, तो पूछा कि आपको तो सुबह भेजा था। उन्होंने अर्ज़ किया कि इस वजह से ठहर गया, तो अपना ज़ाती तकाज़ा नहीं, बल्कि इसलिए कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पीछे में जुमे की नमाज़ पढ़ कर मैं चला जाऊँ। अब मेरी सवारी तेज़ है, मैं जाकर उनके साथ शामिल हो जाऊँगा, जहाँ वो हैं वह जाकर उनके साथ मिल जाऊँगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कितना आगे चले गए, तो उन्होंने अर्ज़ किया कि आधा दिन, वो सुबह गए, मैं अब जा रहा हूँ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद में इसका मफ़हूम है कि ये आधा दिन आखिरत का आधा दिन है। 500 साल आगे निकल गया आपसे। अल्लाह के रास्ते में निकलने की कीमत बताइए, अल्लाह के रास्ते में निकलना कितना कीमत वाला है। ये जंगी ये, और फिर हम तबूक के वाक़या हम सुनते रहते हैं। 3 सहाबा कराम, ये उम्र आवाज़ लगी निकलने की, 3 सहाबा कराम छोटे छोटे उधर ऐसे को कभी उधर नहीं थे, उनकी वजह से रह गए। तो क़यामत तक के लिए अल्लाह पाक ने दिखाना था कि दीन से मेहनत के लिए ना निकलने पे कितनी सख्त वहीद है। तो वापस आकर हम सब पढ़ते रहते हैं ये वाक़या। 50 दिन तक बाइकाट होगा, ना कोई बोल रहा है, ना बात कर रहा है, ना कोई सलाम का जवाब दे रहा है जी। क्योंकि अल्लाह के दीन की खिदमत का, दीन की मेहनत का तकाजा आ जाए तो उस पर सुस्ती करना, तो कितने अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं। इसको दिखाना था बाकी उम्मत, रहती उम्मत के लिए कितना अहम है अल्लाह दीन के तकाज़ों में निकलना। तो इसके लिए मेरे दोस्तों, क़यामत तक के लिए अब सारे इंसान ईमान वाले, अमाल साले वाले मारे जाने, इसके लिए मेहनत करना, कोशिश करना, ये हर उम्मती की जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने लगाई। हम सब सुनते रहते हैं, जिसने भी कलमा पढ़ा है, जो भी मुसलमान है, ये सबका ये काम है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला काम उसका काम है, उसकी जिम्मे है जो सारी इंसानियत, मर्द हो, औरत हो, गरीब हो, अमीर हो, सबकी जिम्मेदारी है कि सारी दुनिया के अंदर इंसान जितने भी हैं ईमान वाले, अमाल साले वाले बन जाए। और मेरे दोस्तों, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की तरबियत फरमाई, सहाबा कराम ने आगे आने वालों की तरबियत फरमाई, ताबईन, तबा ताबईन, अरसे तक उम्मत जो है इस काम को अपना काम बनाकर करती है। जब सारी तारीख पढ़ते हैं, सुनते रहते हैं, और जब उम्मत इस काम को कर रही थी, दीन की मेहनत को कर रही थी, तो उस वक्त खुद उम्मत भी ईमान अमाल के एतबार से आला दर्जे पर थी, और फिर सारी दुनिया में दीन फैल रहा था। उसी ज़माने में कौमों की कौमें, मुल्कों के मुल्क में इस्लाम के दाखिल हुए हैं। वाक़या तुम्हारे सामने, इतने अफ्रीका के अंदर, एशिया के अंदर, जितने मुल्क जो मुसलमान सहाबा कराम गए, पूरे के पूरे मुल्क है उनकी ज़िंदगी को देखकर मुसलमान हो गए, उनकी मेहनत से मुसलमान हो। तो आगे भी दीन फैल रहा था तेज़ी के साथ, और खुद उम्मत भी पूरी तरह 100% दीन पर चलने वाली थी जब मेहनत हो रही थी। क्योंकि इस मेहनत के मेरे दोस्तों दोहरा फ़ायदा है, करने वाले भी इस पर, उनका अपने अंदर भी दीन रहता है और आगे भी बात फैलती है। और जब मेहनत छूटती है दोहरा नुकसान होता है, आगे भी बात फैलनी बंद होती है, फिर अपने अंदर भी कमज़ोरी आती है। तो अरसे से उम्मत ने मेरे दोस्तों इस दीन की मेहनत को छोड़ा, मकसद बनाकर काम करना छोड़ा। इंफरादी तौर पर तो कुछ काम करते रहे, लेकिन जैसे उम्मत पहले में इस काम को अपना मकसद बना कर रही थी, तो उसके अंदर जब कमी कमज़ोरी हुई तो मेरा दोहरा नुकसान शुरू हो गया। आपने जात के अतबार से भी उम्मत ईमान अमाल के अतबार से कितनी कमज़ोर हुई, हम सब के सामने उसको बयान करने की हाजत नहीं। और आगे जो बात फैली उसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई। अब मुसलमान हो और नमाज ना पढ़े, दोस्तों इसका तो सब्र ही नहीं था। नमाज हो, मुसलमान हो और झूठ बोले, ये सोचा भी नहीं जा सकता। बल्कि काफिर ताना देते थे कि मुसलमान होकर झूठ कैसे बोलते हैं। तो सब्र ही नहीं था कि मुसलमान जो है अल्लाह की नाफरमानी करे। लेकिन आज जो ईमान के अतबार से, अमाल के अतबार से, कितने लोग नमाजी हैं, और हमारे बाज़ारों के अंदर, हमारे घरों में, हमारे कारोबार की जगह पर, हर जगह दीन का क्या हाल हम सब जानते हैं। इसको ज़्यादा बयान करने की ये हाल क्यों आई? ये हालत इसलिए आई मेरे दोस्त बुजुर्गों की उम्मत ने अपने असल काम को छोड़ा, दीन की मेहनत को अपना मकसद बनाकर करना छोड़ा। और आगे जो बात फैलनी बंद हुई वो भी हमारे सामने, कितने आज कितना थोड़ा ऐसा है जो कलमा पड़े हुए हैं, बाकी अक्सरियत जो है इंसानों की मेरे दोस्त कलमे के बगैर है। और जो कलमा पड़े हुए हैं उनमें भी अमाल करने वाले कितने हैं।
تو دوبارہ میرے دوستوں امت بھی ساری ایمان پر اعمال صالح پر آ جائے، اور جتنے کافر ہیں وہ بھی سارے ایمان کے اندر آ جائیں، مسلمان ہو جائیں، جو ان کی ساری زندگی ایمان والی بن جائے۔ تو اس کی شکل ایک ہی ہے کہ امت جو ہے میرے دوستوں دوبارہ اپنے کام پہ لوٹ کر آ جائے، اپنی اصل کام پہ لوٹ کر آ جائے، اپنی اصل ذمہ داری کا احساس کر لے۔ تو اس کے لیے میرے دوستوں یہ دعوت تبلیغ کے نام سے محنت کوشش ہو رہی ہے، اس لیے ہو رہی ہے کہ ہر امتی کے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ کیونکہ خود بھی آج امت جو ہے وہ ایمان پر اعمال کے اعتبار سے کمزور ہے، اور اس لیے یہ دونوں باتوں کا احساس پیدا کرنے کے بعد اللہ پاک نے فضل فرمایا ہمیں ایسی شکل میں یہ ہمارے سامنے یہ محنت چالو کر دی کہ جس سے یہ دونوں ہی فکر پیدا ہوتا ہے۔ خود آدمی اپنے ایمان اعمال کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے کہ میری کامیابی صرف ایمان اعمال صالح کے اندر ہے اور کسی چیز کے اندر نہیں ہے، مجھے کامیابی ملے گی جب میں اپنے ایمان کو بناؤں گا، اپنے مال کو صحیح کرے گا۔ اور اس کی بھی فکر پیدا ہوتی ہے کہ باقی دنیا کے سارے انسان ایمان والے مال صالح بن جائے، اس کے لیے جان مال وقت کو لگانا اور اس کے لیے فکر کرنا، یہ بھی میرے مقصد کے درجے میں اختیار کرنا میری ذمہ داری ہے۔ تو یہ دونوں فکر میرے دوست سے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایسی شکل میں یہ محنت زندہ کی ہے، اور جو حضرات وقت لگاتے ہیں لگا رہے ہیں، آپ حضرات میں اکثر میں وقت لگایا جانتے ہیں کہ دونوں طرف آدمی کی تجویز بہت وجہ ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے گزارش کیا گیا ہے، اب دیر کی محنت کا جو ثواب آپ ساتھ جانتے رہتے ہیں، محنت کی ہر محنت کی قیمت جو بڑھتی ہے وہ نسبت کے اعتبار سے، اور اس کی محنت کی نسبت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، انبیاء کرام السلام سے محنت ہے، نسبت ہے، اسی نسبت سے اللہ پاک اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ جو کہتے ہیں ایک صبح یا شام لگا دینا دین کی محنت میں دنیا معافیہ سے بہتر ہے، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ ہماری محنت سے، ہماری کوشش سے جتنی خیر پھیلے گی دنیا کے اندر، ہم سارا جو ثواب اللہ پاک ہمیں عطا فرمائیں گے۔ ہم قبر میں چلے جائیں گے، ہمیں نیکیاں ملتی رہیں گی۔ مولانا علیہ رحمۃ اللہ کے ذریعے اللہ پاک نے دور میں اس محنت کو چالو کرایا۔ آج وہ قبر کے اندر، لیکن آج دنیا میں اتنی نقل و حرکت ہو رہی ہے، اتنے لوگ نیکی پر آ رہے ہیں، جتنی محنت کر رہے ہیں سارے کا سارا جو ثواب ان کو جا رہا ہے۔ آج ہمارے لیے بھی موقع ہے یہ محنت کر کے، کوشش کر کے اپنے ایمان کی ہمیں فکر ہو اور دوسروں میں محنت کرنے والے بنیں۔ ہم دردوں سے منزیہ بنیں گے، جتنی نیکی پھیلے گی ساری نیکیاں ہمارے حصے میں بھی آئیں گی، اور قبروں میں چلے جائیں گے، ہمارے مال میں کھلے رہیں گے۔ اور روایت کے سیاست میں نکل کر اللہ پاک یہ اعمال کی قیمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہر عمل کی قیمت 49 کروڑ گنا۔ گھر میں نماز پڑھیں گے، وہی نماز اللہ کے راستے میں جا کر پڑھیں گے، 49 کروڑ نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کے راستے میں جا کر کہیں گے 49 دفعہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ ہر عمل پہ اللہ پاک 49 کا ثواب۔ اور اپنے ضرورت پر پیسہ خرچ کریں گے، 1 روپیہ خرچ کریں گے، 7 لاکھ کا صدقے کا اللہ پاک ثواب عطا فرمائیں گے۔ اتنی اللہ پاک نے ثواب عطا فرماتے ہیں، کیونکہ میرے دوست محنت کی نسبت بہت اونچی ہے۔ تو اس کے لیے میرے دوست وقت کیا جاتا ہے کہ ہماری اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر بھائی 4 مہینے مسلسل اپنے آپ کو موجودہ فضا ماحول سے نکال کر اس دعوت والے ماحول میں، دین کی محنت والے ماحول میں اپنے آپ کو فارغ کرے۔ تو سب سے پہلی بات، سب سے پہلا تقاضا یہ کیا جاتا ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہ بچے جو 4 مہینے مسلسل اس ماحول میں آ کر یہ دونوں یعنی جو فکر اپنے اندر پیدا کر لے، اپنی اصلاح کی بھی، اپنے ایمان کو بنانے کی بھی فکر پیدا ہو جائے، اپنے ایمان کو بھی صحیح کرنے کی فکر پیدا ہو جائے، اور ذمہ داری کا احساس بھی دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ میں نے اس مقام کو مقصد بنا کر کرنا ہے، اپنی زندگی کا اصل مقصد بنانا ہے۔ تو یہ پیدا ہوگا میرے دوست بازار ماحول میں آ کر، جیسے کہتے ہیں بیمار ہو جائے آدمی، کہتے ہیں اسپتال کے ماحول میں لے جاؤ، گاڑی خراب ہو جائے کہتے ہیں ورک شاپ کے ماحول میں لے جاؤ۔ ایسے بھی دوستوں آج ہمارے ذہن میں کمی آ گئی دونوں اعتبار سے، اس کے لیے ہمیں سزا ماحول میں آنا پڑے گا، ہماری ضرورت ہے، اور یہ ضرورت فوری ہے۔ موت پتہ نہیں کس وقت آ جائے، کس وقت زندگی ختم ہو جائے۔ ہم انشاءاللہ اس مشن کوشش میں لگ جائیں گے۔ اگر 100% نہ بھی لگ سکے، 100% ہمارا یقین نہ بھی بنا، 100% ہم محنت نہ بھی کر سکے، اگر ہم مسلسل محنت میں لگے ہوئے ہوں گے تو اللہ پاک ہمیں جو مکمل محنت کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ پاک حشر فرمائیں گے۔ جیسے فرماتے ہیں کہ آدمی حفظ کرنا شروع کر دے، اس کی پوری نیت ہے کہ پورا قرآن پاک حفظ کرنا ہے، لیکن پورا حفظ نہیں گیا، موت آ گئی، اللہ پاک حافظوں میں اٹھائیں گے۔ ایسے میرے دوستوں فوری طور پر اپنے آپ کو اس محنت کے لیے پیش کریں۔ سب سے پہلا تقاضا 4 مہینے کا،
अपनी ज़रूरत समझते हुए, अपनी आय समझते हुए अपने आप को इस 4 महीने इस खुदार माहौल में पाबंद करें। उसके बाद करना था वो सारी उम्र है, मौत तक इस काम को मकसद बनाकर करना है, लेकिन उससे पहले हमारा ज़हन बन जाए, तरतीब सामने आ जाए, अहमियत सामने आ जाए। तो इसके लिए गुजारिश थी कि फरमाए माशाअल्लाह नकद 4 महीने के लिए कौन कौन तैयार है। मसाजिद से जो जमातें आई हुई वो भी दिखाएँ, क्योंकि शब जुमा इसलिए होती है कि बंदों से सारा मेहनत करके सारा हफ्ता हम जमातें बना कर लाएँ। तो चिल्ले 4 महीने की जमातें वो भी लिखाएँ, नकद अपनी ज़ात के अतबार से भी फरमाएँ। तुम्हारी माशाअल्लाह कौन कौन तैयार है। तो साथी तशरीफ़ रखें, थोड़ी सी तश्कील होगी, सारे साथी जम कर